بے شمار صلاۃ و سلام نبی کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر، اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء الرحمن، مجاہدین اسلام رحمۃ اللہ اجمعین پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں 22واں پارہ ہے سورۃ احزاب، اس کی سورت کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتے ہیں، انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، لیذہب عنکم، کہ دور کر دے تم سے، الرجس، نجاست، گندگی، پلیدی، اہل البیت، اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت ایک مسلمان مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔ کیوں؟ پورے قرآن میں ایک آیت کا انکار مسلمان نہیں رہتا، ایک لفظ کا انکار مسلمان نہیں رہتا، اگر کرے تو پورے قرآن پر ایمان لانا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بھی عمل کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جو اہل بیت کا ذکر کیا کہ انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے نجاست دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ اہل بیت کون ہے؟ قرآن کی زبان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں کا جائزہ لینا ہے، قرآن سے بھی، صاحب قرآن سے۔ اس آیت کو پڑھ کے کچھ لوگ صرف مراد لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں یہ صرف جو 5 ہیں بس یہی ہیں اہل بیت۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں جو ایک حصہ ہے اور اسی کو پڑھا جاتا ہے، پوری آیت نہیں پڑھی جاتی، اور اس سے پیچھے پچھلی آیت میں جو مضمون جہاں سے شروع ہوا ہے اس کو بھی نہیں پڑھتے، ورنہ قرآن میں ہی بتا دیا۔ یہ 22ویں پارے کی دوسری آیت ہے، پارے کی دوسری آیت، اور 32 نمبر آیت ہے سورۃ احزاب۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، توجہ، یا نساء النبی، اے نبی کی گھر والیوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں۔ نساء نسوہ کی جمع ہے، اور نسوہ عورت کو کہتے ہیں۔ امرا نسوہ عورت کے لیے، بیوی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی، امرأۃ لوط، لوط علیہ السلام کی بیوی، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی۔ نساء جہاں آئے گا، چونکہ پچھلی آیت کے اس پس منظر میں جتنے بھی گفتگو ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ہو رہی ہے۔ مثلا 21واں پارہ کے آخر یہ 28 نمبر آیت سورۃ احزاب کی، یعنی جہاں سے مضمون یہ چل رہا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، فرما دیں آپ اپنی بیویوں سے، یعنی بات بیویوں کی ہو رہی ہے، بیویوں سے آپ نے کہنا ہے، ان کنتن تریدن الحیات الدنیا، یہ ساری گفتگو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد آگے پھر آیت نمبر 30 میں، یعنی 21ویں پارے کی سب سے آخری آیت، یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں، من یأت منکن، تم میں سے جو بھی آئے گی، بفاحشۃ مبینہ، کوئی بے حیائی کا کام لے کر، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو ان کے لیے عذاب بھی تمہارے لیے دگنا ہوگا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ پر یہ کام کرنا آسان ہے۔ یعنی یہ ازواج کی بات، نساء النبی کی بات، آگے 22واں پارہ شروع ہوتا ہے، وہاں پر بھی ومن یقنط منکن للہ ورسولہ، جو بھی اللہ تم میں سے، منکن مؤنث کا صیغہ، تم میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار ہوگی،
وتعمل صالحا اور نیک عمل کرے گی نؤتیہا اجرہا مرتین اگر غلطی پر سزا ڈبل ہے تو نیکی پر اجر بھی تمہارا ڈبل ہوگا. یہ نساء النبی سے گفتگو ہے. اور وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اور ہم نے ان کے لیے بڑی بہترین روزی تیار کر رکھی ہے. کہاں؟ جنت کے اندر. یہ خوشخبری جنت کی بھی دے. آگے پھر اسی اگلی آیت میں یا نساء النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں لستن کاحد من النساء تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن اگر تم نے متقی پرہیزگار ہو فلا تخضعن بالقول تو گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز کے اندر نرمی پیدا نہیں کرنی. کسی غیر محرم سے گفتگو کرتے ہوئے تمہارا انداز گفتگو کا کیسا ہو؟ لوچ بھرا. کیوں؟ عورت کی آواز کے اندر بھی اٹریکشن ہے مرد کے لیے. تو لہٰذا ایک اسٹرانگ ایک سنجیدہ رویے کے ساتھ کھلکھلا کر بات نہیں کرنی, فری ہو کر بات نہیں کرنی, بلکہ کس طرح بات کرنی ہے؟ فلا تخضعن بالقول تمہاری گفتگو کے انداز میں لچک نہیں ہونی چاہیے. فیطمع الذی فی قلبہ مرض تاکہ جس کے دل میں بیماری ہے اللہ اکبر وہ کوئی امید نہ رکھ بیٹھے کہ یہ تو مسکرا کر کھلکھلا کر یا نرم انداز سے بات کر رہی ہے, تو ایسا آدمی پھر امید رکھتا ہے برائی کی طرف. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا تم نے بات کرنی ان سے تو بڑے معروف انداز سے کرنی ہے. اللہ گفتگو کی اجازت دے دی گئی غیر محرم مرد سے, لیکن اس کے لیے گفتگو کا انداز تمہارا کھرا تو ٹوک ہونا چاہیے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ یہ ساری گفتگو لِأَزْوَاجِكَ سے شروع ہوئی اور یا نساء النبی اسی کے تحت آ رہی, اس لیے میں آپ کو ہنٹس دیتا جا رہا ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں, اگلی آیت کے اندر وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. یہ بار بار گھر سے باہر نکلنا ادھر یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اور تم دور جاہلیت میں جس طرح عورتیں بناؤ سنگار کر کے باہر نکلا کرتی تھی اور ویلی رن پرونیاں جوگی اللہ اکبر, تو اس طرح ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے. کیوں کہ فارغ جو ہے نوکرانیاں کام کر رہے ہیں تو اب پیسہ وافر موجود ہے, گھر کی پرواہ اور فکر نہیں ہے, لہٰذا اب یہ کیا بنی اللہ سوسائٹی گرل, یہ ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے اللہ اکبر. تو دور جاہلیت میں عورتیں ایسا کام کرتی تھی. یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی چونکہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تو تم گھروں میں ٹیک کر بیٹھو, اور دور جاہلیت میں جس طرح بناؤ سنگار کر کے عورتیں باہر نکلتی تھی تم نے ایسا نہیں کرنا, بلکہ کیا کرنا ہے گھر رہ کر عورت کا کیا شیڈول ہونا چاہیے؟ وَأَقِيمْنَا الصَّلَاةَ نمازوں کا اہتمام ہے. وَآتِينَا الزَّكَاةَ زکات فرض ہے تو وہ بھی دے گی. وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ سارے مؤنث کے نون جو ہیں وہ مؤنث کے آ رہے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. اس کے بعد یہ لفظ آتے ہیں انما یرید اللہ بے شک اللہ چاہتا ہے لیذہب کہ دور کر دے عنکم تم سے الرجس نجاست اہل البیت اہل بیت ویطہرکم تطہیرا اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے. پیچھے گفتگو ساری یا نساء نبی سے. اب اس میں اللہ اکبر درمیان میں پوری آیت نہ پڑھنا نہ پچھلی آیت کا سیاق و سباق دیکھنا, صرف اسی کو سامنے رکھ کر اللہ اکبر مخصوص کر دینا چند ہستیوں کے لیے. اللہ اکبر یہ ظلم زیادتی اور ناانصافی قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا, کیونکہ آگے بھی گفتگو مزید پھر نساء نبی سے چل رہی ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ اور جو تمہارے گھروں کے اندر پڑھا جاتا ہے اس کو یاد رکھیں. من آیات اللہ والحکمہ اللہ کی آیتیں اور حکمت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن اور حدیث کا پڑھنے پڑھانے کا اہتمام رکھو اپنے گھر کے اندر. ان اللہ کان لطیفا خبیرا بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے کہ تم گھروں کے اندر کیا کر رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو اہل بیت کہا گیا. بیت عربی زبان کا لفظ ہے, اہل والے گھر والے. اردو میں اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں گھر والے, والے اہل کا معنی ہے اور گھر بیت کا معنی ہے. فارسی میں اللہ اکبر اہل خانہ اسے کہتے ہیں, اہل والے
عربی میں بھی اہل آ گیا. بیت کی جگہ فارسی میں خانہ، خانہ داری، امور خانہ داری، گھر کے کام کاج کرنا. فارموں کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، امور خانہ داری، گھر کے کام سنبھالتے ہیں، ہاؤس وائف. تو خانہ گھر کو کہتے ہیں، اسی سے ہے وہ خانہ خراب، اس کا تو گھر ہی خراب ہو گیا. شادی خانہ آبادی، شادی گھر کو آباد کرنے کے لیے. تو یہ خانہ جو ہے یہ گھر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اہل خانہ سے کیا مراد ہے؟ گھر والے. اب گھر میں جو بھی رہتے ہیں وہ گھر والے ہی ہیں. ان میں سب سے پہلے کون ہوگی؟ گھر والی. گھر والی سے گھر والے ہوں گے نا سارے. تو وہ کون ہے؟ اہلیہ، جس کو اردو میں اہل و عیال بھی کہتے ہیں. عیال بچے، اہل اہلیہ. تو اب فارسی ہو، اردو ہو، عربی ہو، اہل بیت کا معنی ہے گھر والے. اور گھر والوں میں سب سے پہلے گھر والی کا ہی نمبر آتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ ہود کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سیدہ سارہ سلام علیہا کو خوشخبری دینے کے لیے فرشتے آئے تھے. یہ واقعہ ہم خطبہ جمعہ میں پچھلے سے پچھلا جمعہ میں سن چکے ہیں، بیان ہوا ہے. وہ وہاں پر جب آئے تو انہوں نے بھی یہی لفظ استعمال کیے کہ جب سارہ سلام علیہا نے یہ بات کہی کہ میرے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، میرا خاوند بوڑھا اور میں، اللہ اکبر، عمر زیادہ ہو گئی میری، تو اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یہی الفاظ اللہ اکبر اہل البیت کے کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو اور اس کی طرف سے سلام برکتیں ہو اے اہل بیت. تو وہاں پر بھی سارہ سلام علیہا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ان کے لیے اہل بیت کا لفظ قرآن میں سورۃ ہود کے اندر استعمال ہوا. یہاں پر بھی یا نساء النبی کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں کے لیے لفظ استعمال ہوا. اب یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت مراد لیے ہیں کون سے؟ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی، گھر والیاں اہل بیت سے مراد ہو قرآن مجید کی روح سے. اب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے اور لوگ بھی گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر لیا جائے. اس کے لیے میں احادیث سے آپ کے لیے حوالہ جات اکٹھا کر کے لایا. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت جو سورت مائدہ کے اندر ہے، آل عمران کے اندر، جس میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے پادریوں کو مباہلے کا چیلنج دیا، اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اگر تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقائد کے اندر کوئی شک و شبہ ہے تو پھر آؤ، ہم بھی اپنے بیٹے، اپنی گھر والیاں لے کر آتے ہیں اور خود بھی آتے ہیں، تم بھی لے کر آؤ اور اللہ سے فیصلہ چاہتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس کے لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ احادیث کے اندر یعنی قرآن کی روح سے گھر والیاں جو ہیں وہ اہل بیت میں پہلے شامل ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت ندعو ابنانا و ابناکم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین رضوان اللہ اجمعین کو بلایا اور فرمایا اللہم، اے اللہ، ہؤلاء اہل بیتی، یہ بھی میرے گھر والوں میں سے، یعنی دعا کی کہ اللہ گھر والیاں جو ہیں بیویاں وہ پہلے سے ہی ازواج مطہرات گھر والیوں میں اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد حسن حسین رضوان اللہ اجمعین، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یہ بھی اہل بیت میں شامل ہو گئے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہی الفاظ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت. اس کے بعد دوسری حدیث صحیح مسلم کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت نکلے، اس وقت آپ پر کالے بالوں سے بنی ہوئی چادر تھی جس کے اوپر نقش نگار بنے ہوئے تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران حسن بن علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے انہیں اپنے ساتھ اس چادر میں داخل فرما لیا. پھر حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے انہیں بھی داخل فرما لیا چادر میں. پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر بھی چادر ڈال دی. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اللہ اکبر چادر میں داخل فرما لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرمائی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ صرف یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت وہ تم سے گناہ کی گندگی دور فرما دے اور تمہیں مکمل طور پر پاک صاف کر دے. یہ بھی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. اس کا مطلب ہے ان ہستیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح سے اہل بیت میں شامل کیا گیا. اور ازواج مطہرات قرآن کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں شامل ہیں. تو جو قرآن کو مانے حدیث نہ مانے وہ بھی مسلمان نہیں، جو حدیث مانے قرآن نہ مانے وہ بھی مسلمان نہیں. تو یہ دونوں ہی اب ان میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت تھے اللہ اکبر، ان میں ان کا تعارف کہ وہ کون کون سے تھے مختصر آپ کے بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک لونڈی تھی سیدہ ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی اللہ اکبر کنیز ایک اس کے اندر شامل ہے. یہ ان کا بلکہ دو کنیز ہیں، ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کنیز بن کر آئی تھی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں میں شامل ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جو رہتے تھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ منہ بولے بیٹے تھے، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنایا تھا. اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ان کے والد ابو طالب غریب تھے، علی رضی اللہ عنہ بچپن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر پرورش پائے، تو یہ بھی گھر کے افراد میں ہیں. اسی طرح سے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، یہ بھی چھوٹے بچے تھے. اسی طرح سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی چھوٹے بچے تھے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ہی رہتے تھے. اسی طرح سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، کیونکہ یہ بھی خدمت کرتے تھے، وہیں رہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی فارس کے ایران کے رہنے والے تھے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی انہوں نے زندگی بسر کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اہل بیت میں شامل کیا. یعنی گھر میں اب یہاں سے دیکھ لیں ایک کوٹھی ہے، اس کوٹھی کے اندر گھر والی، بچے، اسی انداز کے ساتھ بڑے چھوٹے سارے بچے، اور اسی انداز کے ساتھ جو ملازمین ہیں، سٹاف ہے، وہ سب گھر والوں کے اندر شامل ہے، چونکہ گھر ایک گھر کے اندر ہی رہتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے یہ مختصر سا نقشہ رکھا. اسی انداز کے ساتھ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خاندان کے اندر جو آتے ہیں، خاندان میں دادا عبد المطلب اور والد عبداللہ اور بھی والدہ جناب آمنہ، اور اسی طرح سے آپ کے 9 چچا اور تائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث، اسی طرح سے زبیر، اسی طرح سے آپ کے چچا عبد مناف جن کا نام ابو طالب ہے، اصل نام ان کا عبد مناف تھا. اسی طرح سے عبد العزیٰ، حجل، مقوم، اور اسی طرح سے زرار اور چچا عباس اور حمزہ. چچاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا مسلمان ہوئے، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ. یہ 2 چچا مسلمان ہوئے، باقی چچا آپ کے مسلمان نہیں ہوئے. پھوپھیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک پھوپھی کا نام عروہ، دوسری کا نام عاتقہ، تیسری کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں میں صرف ایک پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہوئی، باقی پھوپھیاں آپ کی مسلمان نہیں.
اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو پیدا ہوئے، سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طاہر، طیب اور ایک بیٹا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ اکبر ابراہیم پیدا ہوا، اور ایک بیٹے کا نام عبداللہ۔ اب یہاں پر مورخین کے اندر اختلاف ہے کہ طیب طاہر ایک ہی کا نام ہے یا علیحدہ علیحدہ ہے، اس لیے بعض کہتے ہیں کہ 4 بیٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بعض کہتے ہیں کہ 3 تھے۔ بہرحال 3 تھے یا 4 تھے، یہ سب کے سب بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نرینہ اولاد ہوتی تو نبوت کا سلسلہ لوگ سمجھتے کہ شاید چالو رہا، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ دین مکمل کر دیا، آپ کو خاتم النبیین بنایا، اس لیے آپ کی نرینہ اولاد بچپن میں ہی وفات پا گئی۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 بیٹیاں چاروں کی چاروں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سین اور شین، سین سے مراد اہل سنت اور شین سے مراد اہل تشیع، تو سین اور شین کا میں لفظ استعمال کروں گا، تو سین اور شین دونوں طرف کی کتابوں کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ میرات العقول کے اندر شین گروپ میں، میرات العقول کے اندر، منتہی الاعمال کے اندر، اسی طرح سے اللہ اکبر جلاء العیون کے اندر، حیات القلوب کے اندر، یہ حوالہ جات اصول کافی کے اندر موجود ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور یہ چاروں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، اللہ اکبر، اور بیٹیاں آپ کی باقی رہیں، اور یہ چاروں کی چاروں الحمدللہ مسلمان تھیں۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ تقریباً شین گروپ میں 40 حوالہ جات موجود ہیں ان کی کتابوں کے اندر، بڑی بڑی نامور کتابوں کے اندر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے 4 بیٹیاں۔ یہاں پر صرف ایک بیٹی کو مشہور کیا گیا، باقی 3 بیٹیوں کو اہل بیت سے نکال دیا، حالانکہ وہ بھی گھر میں ہی شامل ہیں، گھر کے افراد میں شامل ہیں، وہ بھی اہل خانہ میں شامل ہیں۔ تو بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خیر النساء کا لفظ کہا کہ یہ عورتوں میں بہترین ہے، اور کیوں؟ اس بیٹی کو میری وجہ سے مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ اکبر۔ بڑی بیٹی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی جتنی اولاد کا نکاح کیا یا میں نے خود نکاح کیا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں، یعنی جہاں بھی بیٹیاں دی ہیں، جہاں سے اللہ اکبر نکاح کیا ہے میں نے، اللہ رب العزت کی وحی کے بغیر میں نے نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ابو العاص اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ فتح مکہ کے سے کچھ پہلے مسلمان ہوئے، بدر کی جنگ میں کافروں کی فوج میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، گرفتار ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑا، اور اس شرط پر چھوڑا کہ تم میری بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مکہ مکرمہ میں ہے ان کو وہاں سے روانہ کر دو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ ابو العاص میرا بہترین داماد ہے جو بڑا فرما بردار ہے۔ کیوں؟ بڑا وفادار اس نے کہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس نے زبان کی لاج رکھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اپنی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے اس نے روانہ کر دیا، اونٹ پر سوار کرایا، روانہ کر دیا۔ راستے میں اللہ اکبر مکہ کے اندر کچھ دشمن لوگوں نے یہ بات سن کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی امن امان سے مکہ سے چلی جائے، انہوں نے اونٹ کو نقصان پہنچایا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سے نیچے گری، اللہ اکبر، حمل سے تھی، حمل بھی ضائع ہوا اور خود بھی شہید ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا، بڑا روئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری یہ بیٹی پردیس کے اندر میری خاطر اس نے مصیبت اللہ برداشت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا، لیکن ابو العاص جو بعد میں مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے اپنی زبان وعدہ پورا کر۔ تو یہ بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ بدر کے موقع پر یہ بیمار تھی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ مجاہدین کے ساتھ میں شامل ہونے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی بیمار ہے، ادھر جہاد کا حکم ہے، مجھے فرمائیے میں کیا کروں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری حاضری قبول ہے، تم میرے حکم سے میری بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کرو، تیمارداری کرو، ان کی خدمت کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مجاہدین نے تمہارا نام لکھ دیا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ دیکھا جب کہ بدر سے واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ اکبر عثمان غنی رضی اللہ عنہ روتے ہوئے پہنچے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت رقیہ رضی اللہ عنہ وفات پا چکی تھی، ان کو دفن کیا جا رہا تھا، قبر میں اتارا جا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی ہے، مجھے ایک سعادت تھی کہ نبوت کے خاندان سے میرا تعلق جڑا ہوا ہے، میں آپ کا داماد ہوں، وہ تعلق میرا ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان گھبرانا، میری دوسری بیٹی تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جوان ہے، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق مہر پر، اور حق مہر نہیں، اسی حق مہر پر میں تیرا اس کے ساتھ نکاح، اور وہاں پر فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور اے عثمان رضی اللہ عنہ اگر ایک ایک کر کے تیرے فوت ہو جاتی تو میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دوسری دیتا تھا، کیونکہ ایک ٹائم میں 2 بہنیں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ عرصے کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ ابھی اس کو دیکھتے ہیں کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا پیدا ہوا جن کا نام علی زینبی تھا، یہ ان کا نام بھی علی تھا، یہ علی زینبی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ مکرمہ فتح کے لیے پہنچے تو اس وقت اللہ اکبر سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک 7 سال کا بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر آپ کے ساتھ سوار تھا، باقی سب نیچے تھے۔ وہ کون تھا؟ وہ یہی علی زینبی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا تھا جو آپ کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو بیت اللہ کے اندر اپنے کندھوں پر چڑھا کر اللہ اکبر بتوں کو گروایا۔ تو علی زینبی رضی اللہ عنہ تھے، نواسا تھا، لوگوں نے نام کی مشابہت کی وجہ سے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا نام لے لیا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بیت اللہ کے اندر بت گرانے کے لیے علی زینبی آپ کا نواسا تھا جو چھوٹا بچہ تھا، اللہ اکبر، اس نے چڑھ کر اوپر کی وہ جو تصویریں تھیں اور بت تھے وہ گرائے۔ نواسی پیدا ہوئی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا نام سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نواسی، بڑی بیٹی بھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی نواسی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ اللہ اکبر، کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہونے لگی، علی رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، پوچھا علی خیریت کیوں رو رہے ہیں؟ تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک یہ سعادت ملی تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوں، لیکن اے فاطمہ آپ جیسی خدمت گزار عورت مجھے اب کہاں سے ملے گی؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میری بھانجی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہے، وہ یہی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی امامہ رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ جوان ہے تو میرے وفات کے بعد ان سے نکاح کر دینا، جس طرح تم عورت چاہتے ہو کہ خدمت کرنے والی ہو، گھر میں رہنے والی، تو وہ اسی طرح جیسی عورت ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امامہ رضی اللہ تعالیٰ، علی رضی اللہ عنہ کی جو دوسری بیوی تھی وہ سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر، اور ان کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بنی ہیں۔ اور امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے یحییٰ اور ایک اور بیٹے غالباً زبیر یہ پیدا ہوئے، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، وہ ایک قسم کی علی رضی اللہ عنہ کی ساس لگی، اور ساس ماں کے برابر اس کا درجہ ہوتا ہے۔ تو سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بیٹا پیدا ہوا عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ 75 سال کی عمر میں لوگوں نے مشہور کر دیا، بچپن میں مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری اور یہ فوت ہو گئے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ 75 سال کی عمر میں جنگ یرموک کے اندر ان کی اللہ پر شہادت ہوئی، اور ان کی اولاد جو ہے وہ کہتے ہیں بر صغیر پاک و ہند کے اندر ان کی اولاد پھیلی ہے۔ تو یہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دوسرے نواسے ہیں، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی زینبی رضی اللہ عنہ، اور رقیہ رضی اللہ عنہ سے عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ۔
ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ان کا جو نکاح ہوا، اللہ اکبر، جلال العیون شین گروپ کی کتاب ہے، ملا باقر مجلسی نے لکھی ہے، اس نے لکھا کہ 21 محرم کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسئلہ ہی حل ہو گیا کہ محرم کے مہینے میں شادی کی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محرم کے مہینے میں، اور یہ شین گروپ تو علیحدہ، شین گروپ کے اندر بھی حوالہ جات موجود ہے۔ اب یہ نکاح کیسے ہوا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کی وفات کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بچی تھی، انہوں نے سب سے پہلے تو ماں کا دکھ دیکھا کہ ماں دنیا سے چلی گئی۔ یہ ایک دکھ ہے نا کہ بیٹی کے لیے دکھ ہوتا ہے کہ ماں دنیا سے چلی گئی، باپ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کبھی باہر سے تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں ہیں، لوگوں نے پتھر مارے ہیں، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اور اللہ اکبر، یہ والد محترم کی خدمت کرتی، زخموں کو صاف کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ بیت اللہ میں ہیں، سجدے کی حالت میں تھے، اونٹ کی اوجری آپ کی کمر مبارک پر ڈالی گئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا، فوراً بھاگ کر پہنچی اور اپنے بابا کی کمر کے اوپر سے وہ گندگی نجاست، وہ زور لگا کر، ایک بچی 6-7 سال کی، کتنا اللہ کو اس کے اندر قوت ہوگی، بہرحال کوشش کی اور وہ زور لگا کر انہیں ہٹایا، اللہ اکبر۔ تو اس انداز سے دکھ دیکھتی رہی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوان ہوئی، اللہ اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ایک بیٹی تو میں نے دی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بن گئے، لیکن اب میں چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی مجھے کوئی رشتہ مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی وحی کے بغیر میں کوئی کام نہیں کرتا، گویا کہ وہ چپ ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہی جواب دیا، وہ بھی خاموش ہو۔ اب سنیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، علی رضی اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں گئے علی رضی اللہ عنہ کے پاس۔ علی رضی اللہ عنہ جنگل میں گئے ہوئے تھے، یہ وہاں پر پہنچے جہاں وہ اونٹ چلا رہے۔ علی، ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ جی، بات یہ ہے کہ تم جوان ہو گئے ہو، شادی کیوں نہیں کرتے؟ علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ پہلی بات جو میرا گھر نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ میں اتنا صاحب حیثیت نہیں ہوں کہ اللہ کے نبی، اللہ اکبر، کہ میں شادی کروں، آخر شادی کا خرچہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کو تیار کیا، تم ایسے کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مانگ لو۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ علی رضی اللہ عنہ سے کس نے کروایا؟ ابو بکر و عمر رضوان اللہ اجمعین نے کروایا، تم ان سے رشتہ۔ وہ کہنے لگے میں کیسے کہہ سکتا ہوں، میں تو ان کے گھر میں رہتا ہوں اور میرے پاس علیحدہ مکان نہیں ہے، اللہ اکبر۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ دونوں نے کہا کہ آپ جائیں تو صحیح، باقی معاملہ اللہ بہتر کرے۔ چنانچہ ان کے اللہ اکبر مشورے کے اوپر سیدنا علی رضی اللہ عنہ فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ کی بیٹی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہلا و سہلا مرحبا، گویا کہ اللہ کی وحی کے ذریعے، کے بغیر تو نبی بولتا نہیں، یہ کہا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حق مہر کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زرہ اور ایک تلوار ہے، اور ایک روایت میں کہ ایک گھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تلوار تو رکھو اپنے پاس، جہاد کے لیے کام آئے گا، زرہ کو بیچ دو۔ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ زرہ بیچنے کے لیے مدینہ کے بازار میں گئے، زرہ بیچ رہے ہیں جی، زرہ کے لیے اعلان کر دیا نیلامی کا، لوگ آئے، کتنے پیسے کتنے پیسے، دیکھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، پوچھا حیران ہو کر، علی خیر ہے آج زرہ بیچ رہے ہو؟ تم جیسا بہادر آدمی تو اسلحہ اکٹھا کیا کرتا ہے، بیچا تو نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ حق مہر کے لیے ٹھیک ہے، یہ زرہ بیچ کر پیسے میرے پاس لاؤ، تو میں یہ زرہ بیچنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں پوچھا کہ زرہ کتنے کی ہے، فرمایا شادی کا خرچہ کتنا ہے۔
یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہے دوستی۔ رشتے کے لیے تیار کرنے والے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی کا خرچہ کرنے کے لیے تیار ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خرچہ کتنا ہے؟ 480 درہم کہا انہوں نے اسی وقت دے دیا، انہوں نے اندازہ لگا۔ اچھا، ہمارے یہاں تو رواج ہے کہ جہیز بیٹی والے تیار کرتے ہیں، اس وقت بھی عرب کے اندر، اور اس وقت بھی جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جو حق کے مہر کی رقم ہے وہ رقم اللہ اکبر دلہا ادا کرتا ہے، اور اس رقم سے جو اللہ اکبر اس کا سسر ہے، یعنی اللہ جو سسر بننے والا ہے، وہ اس کے گھر کے لیے سامان وغیرہ خرید کرتا ہے، چارپائی وغیرہ بستر جو بھی سامان ہے اسی حق مہر کی رقم میں سے خرید کر کے وہ اس بیٹی کو وہ سامان دے کر بھیجتا ہے۔ وہ جو بیٹی کو سامان دیا وہ اسی حق مہر کے پیسوں میں سے آیا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پر تو حق مہر لکھوا دیا، پھر برف پہ لکھو دیں گے نا عدت طلب، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس دلہن کا حق ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں طلاق ہوگی تو دیں گے نا، ورنہ تو نہیں۔ وہ عرب میں اس وقت بھی اللہ لڑکی والوں پر کوئی خرچہ نہیں، لڑکے والے ہی گھر کا سامان، چونکہ نان نفقہ لڑکے کے ذمہ ہے، دلہا کے ذمہ ہے، وہ گھر کا خرچہ انتظام وغیرہ اس نے کرنا، نہ کہ لڑکی والا۔ تو یہ اس انداز سے کر دیا اللہ اکبر۔ اور جو شنید ہے وہ یہ کہ قبائلی علاقوں میں اور صوبہ خیبر کے اندر بھی اسی طرح سے وہ جو حق مہر کی رقم لیتے ہیں وہ اس سے اس دلہن کا بیٹی کا سامان تیار کر کے دیتے ہیں، جس کو لوگوں نے بنا لیا کہ وہ لڑکی بیچ دیتے ہیں، حالانکہ وہ بیچنے والی بات نہیں ہے۔ وہ حق مہر لے کر اس لڑکی کے لیے جو سامان تیار کرتے ہیں وہ اسی رقم میں سے تیار کر کے بیچتے ہیں۔ یہ طریقہ پورے عرب کے اندر بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا اور صوبہ خیبر کے اندر۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رقم لے کر پہنچے اور بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے پہنچا ہوں مدینہ میں نے بازار کے اندر یہ زرہ بیچی ہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھ سے شادی کا خرچہ پوچھا اور میں نے اندازہ بتایا ہے، اور اس کے بعد یہ رقم لے کر میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تو علی رضی اللہ عنہ بازار میں زرہ بیچ رہے تھے، انہوں نے زرہ بیچی، میں نے خرید کر لی، پیسے ان کو دے دیے، اب میں نے سنا ہے ان کی شادی ہے، یہ زرہ میں ان کو شادی کا تحفہ دوں، پیسے بھی دے دیے، تحفہ زرہ بھی دے دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا دن تھا، اللہ اکبر، ابو بکر عمر عثمان غنی رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ یہ مسجد نبوی کے اندر، اور چند صحابہ کرام بھی تقریباً 20-25 کی تعداد تھی، وہ بھی مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں فرمایا، ابو بکر عمر تم دونوں کو گواہ بنا کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حق مہر پر علی رضی اللہ عنہ کا اپنی بیٹی کا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیا، شادی کے گواہ کون؟ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ گواہ بنے۔ شادی کا خرچہ کس کا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ وہ جو اچھا یہاں جو رقم دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علی رضی اللہ عنہ نے، اللہ اکبر، سب کتابوں سین میں لکھا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم دی اور فرمایا جا کر سامان بازار سے لے کر آؤ۔ تو جہیز کا سامان لانے والے کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے اندر ایک چکی ہے، ایک مشکیزہ ہے، اور ایک گدا ہے جو کھجور کی چھال اس کے اندر بھری ہوئی ہے، اوپر چمڑے کا ہے، ایک تکیہ ہے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، ایک پانی کا مشکیزہ ہے پانی ڈھونے کے لیے، اور ایک چکی ہے گندم اللہ اکبر پیسنے کے لیے۔ یہ کل سامان تھا اللہ اکبر، اور یہ کھانے پینے کا سامان لکڑی کا پیالہ تھا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جہیز تھا جو علی رضی اللہ عنہ کے پیسوں سے آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تیار نہیں کیا، لوگوں نے لے لی۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز نہیں دیا تھا بیٹی کو، وہ علی رضی اللہ عنہ کے حق مہر کی رقم سے خرید کر کے دیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر، بیٹی کو تیار کرنے والی کون تھی؟ اللہ اکبر، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ لگتی ہے، اور بچپن میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اکبر اپنی گود کے اندر کھلایا، اللہ اکبر۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے، اور تیسری عورت کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشبو لگانے والی، کپڑے پہنانے والی، تیار کرنے والی، اور عصر کے وقت اللہ اکبر اب سوال پیدا ہوا علی رضی اللہ عنہ کس گھر لے جائیں اس دلہن کو؟
ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر کے ساتھ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ایک آپ کا صحابی ہے، اس کا مکان فارغ ہے، یہ ڈولی وہاں بھیج دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے 2-3 مکان اس نے پہلے بھی اسلام کے لیے وقف کیے ہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں پھر اس سے کہوں۔ حارثہ رضی اللہ عنہ کو علم ہوا، دوڑ کے ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے تو میری جان قربان ہے، بڑی سعادت ہوگی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ ہے آج بھی مسجد نبی میں، یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا مکان ہے جو انہوں نے تحفہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وقف کیا آپ کے۔ اس مکان میں ڈولی بھیجی گئی اس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کس وقت؟ عصر کے وقت۔ اللہ اکبر۔ لے جانے والی کون تھی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہاں پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچانے والی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان درست نہیں، عمر کا ایمان درست نہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایمان درست نہیں، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈولی علی کے گھر پہنچا کر تو دکھائیں۔ رشتے کا مشورہ دینے والے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نکاح کے گواہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی کا خرچہ کرنے والا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دلہن کو تیار کرنے والی ہیں، اللہ اکبر۔ ان کی تو آپس کے اندر محبت تھی، وہ شیر و شکر تھے چکے ہی گھر کے۔ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، اللہ اکبر۔ تو چند کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اور باقی کو چھوڑ دینا، یہ نا انصافی ہے، یہ عدل نہیں ہے، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اللہ اکبر، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے نیچے جو آئے وہ بھی پاک، جن کا چادر والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا وہ بھی پاک ہوئے، ازواج مطہرات وہ بھی پاکیزہ تھی، اللہ اکبر۔ کیوں؟ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں میں نے تم سے رجس کو دور کر دیا، اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تمہیں اچھی طرح پاک کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، شین گروپ تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے جو امام ہیں پنجتن وہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ جی اس آیت کے اندر جو سورۃ احزاب کی پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیذھب عنکم الرجس، کہ تم سے رجس دور کر دے۔ رجس کہتے ہیں نجاست کو، گندگی کو، پلیدگی کو، اللہ اکبر۔ امام تو پاک ہوتا ہے، پنجتن اگر پاک ہیں بقول ان کے معصوم ہیں، تو پھر وہ کون سا رجس تھا، کون سی گندگی تھی جو اللہ نے ان سے دور کی؟ اگر وہ گندگی بتائیں تو ان کے ماننے والے ہی ان کو فنا کر کے رکھتے ہیں۔ ادھر کیا تو امام معصوم ہوتے ہیں، ادھر ان کی گندگی بتاتے ہو، دور کر دی، بتائیں تو صحیح تھی کون سی گندگی۔ تفسیر نور الثقلین کے اندر انہوں نے لکھا شین گروپ نے کہ وہ شک والی گندگی تھی، اللہ نے شک سے دور کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہی اس وقت ہے جب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ اکبر، کہ اس کتاب پر ایمان لائے جس کے اندر کوئی شک نہیں، شک ہو تو ایمان ہی نہیں۔ ہاں ازواج مطہرات، کیوں؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے اللہ اکبر وہ اللہ اکبر توحید والی زندگی نہیں تھی، شرک والی زندگی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے ان سے رجس، نجاست، گندگی، شرک والی دور کر کے، گناہ والی دور کر کے اللہ رب العزت نے ان کو پاک کیا۔ یہ آیت ان کے بارے میں۔ تو قرآن کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں اہل بیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح سے اللہ اکبر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین رضی اللہ اجمعین، یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسن حسین رضی اللہ اجمعین میرے دنیا کے اندر 2 پھول ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورتوں میں تو کامل بہت ہوئی، یہ احادیث کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، حوالہ جات کا ذمہ دار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورتوں میں تو کامل بہت ہوئی، لیکن مردوں میں تو کامل بہت ہوئے، لیکن عورتوں میں جو کامل ہوئی اللہ اکبر تقوی میں، پرہیزگاری میں، وہ فرعون کی بیوی آسیہ سلام اللہ علیہ، جس کے ہاتھوں پیروں میں لوہے کے کیل گڑوا کے فرعون کہنے لگا چھوڑ دے کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، اے اللہ اس کے بدلے جنت میں اپنے پاس گھر بنا دے، مجھے نہیں چاہیے عیش و آرام اس فرعون کے شاہی محل کا۔ اور وہ شہید ہو گئی، اللہ اکبر۔ فرمایا ایک وہ آسیہ سلام علیہا امرأۃ فرعون، اور دوسرے نمبر پر فرمایا مریم سلام علیہا
عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ وہ بھی کامل ہوئی عورتوں میں. اس کے بعد فرمایا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میری وہ بیوی تھی جس سے میری اولاد ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہر وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکثر تذکرہ کرتے. میں کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فوت ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور وہ اللہ اکبر میں کنواری ہوں, وہ بیوہ عورت تھی, آپ ابھی بھی ان کو یاد کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تمہیں کیا پتا کہ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کس طرح سے دکھوں اور مصیبتوں کے اندر میرے زخموں پر مرہم رکھا کرتی, کس طرح مجھے تسلی دیا کرتی تھی. اور دوسری بات یہ کہ میری ساری اولاد ہی اسی میں سے ہے, 4 بیٹیاں میری اسی میں سے ہیں. اللہ اکبر. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اللہ اکبر جب کوئی چیز تقسیم کرتے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کے گھر بھی بھجوایا. اللہ اکبر. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عمل کرتے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے پھر بڑا رشک آیا کہ کس طرح سے اللہ اکبر ایک عزت والی مقدس خاتون تھی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے کتنے سال بعد اب بھی یاد کر رہے ہیں. یہ ایک وفادار خامد کی نشانی. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ اکبر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچی ہیں ابا جان کی خبر لینے کے لیے. وہاں پر بیٹھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو دیکھا, اپنے اللہ اکبر قریب بلایا, ان کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رونے لگ گئی. پھر دوسری دفعہ بلایا, کان میں بات کی تو وہ مسکرانے لگ گئی. اللہ کے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس وقت میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کون سی وہ بات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کان میں کہی. اس وقت میں پوچھتی رہی, تم نے نہیں بتائی, آپ تو بتاؤ. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اما جان بات یہ ہے, ماں لگتی تھی امی جان بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت بات کہی جب تک آپ زندہ تھے میں نے نہیں بتائی کیونکہ وہ ایک راز تھا. ہاں اب فوت ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب میں وہ بتاتی ہوں چونکہ آپ میری ماں ہے. وہ بات یہ تھی کہ پہلی دفعہ جب انہوں نے بات کی میرے کان میں اور میں رونے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں, مجھے ایسے لگتا ہے. تو میں اپنے والد محترم کی جدائی پر رونے لگا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ میرے کان میں جو بات کہی میں مسکرانے لگی. وہ یہ خوشخبری تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم میرے ساتھ ملاقات کرو. تو اس پر میں خوش ہو گئی کہ میں اپنے ابا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رات کو تیمارداری کے لیے جاگتا رہا. جب کچھ مجھے نیند آئی میں نے جب بھی دیکھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اکبر یا وہ نوافل پڑھ رہی ہیں یا قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں یا اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. اللہ میں نے اس جیسی خاتون نہیں دیکھی. اللہ اکبر. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. اللہ اکبر. آپ جب آخری وقت تھا تو خدمت کے لیے اللہ اکبر جب وفات ہو گئی تو آپ کی خدمت کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اللہ اکبر جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ اکبر آپ کی غسل دینے والی اللہ اکبر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن پہنانے والی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفن وغیرہ کا بندوبست کرنے والی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری وقت میں وہ بات کی جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میری بھانجی سے نکاح کر لینا. اور دوسری بات یہ بھی بتائی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرا جنازہ رات کے وقت نکالنا. کیوں؟ تاکہ غیر محرم کی میرے کفن پر بھی نظر نہ پڑے. کیونکہ اے علی میرا چہرہ صرف مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا مرتضیٰ نے دیکھا ہے اور کسی نے چہرہ نہیں دیکھا. ہائے افسوس ان کا نام لینے والی اللہ اکبر ننگے منہ ننگے گریبان بازاروں کے اندر ان کا نام لیتی کس منہ سے لیتی ہیں؟ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ تو یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا یا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا.
اور فرماتے ہیں میرا جنازہ رات کو نکالنا، لے کر جانا، تاکہ کسی غیر محرم کی میرے اوپر نظر بھی نہ پڑے، میرے کفن پر بھی نظر نہ پڑے۔ اور جنازہ لے کر جانے والے اللہ اکبر وہ کون تھے؟ اللہ اکبر، سین شین دونوں گروپوں کے اندر یہ حوالہ جات موجود ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ لے کر پہنچے ہیں، اللہ اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب موجود ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ آپ آئیں، آپ ان کے خامد ہیں، جنازہ پڑھیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس قوم میں ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود ہو وہ پھر کوئی اور مصلی پر نہ آئے، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے مصلی پر آ سکتا ہوں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاک نہیں تھے، عمر پاک نہیں تھے، تو حسن حسین رضی اللہ اجمعین، علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ کیوں پڑھانے دیا اور خود ان کے پیچھے مقتدی بن کر کیوں کھڑے ہوئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ساری باتیں واضح کرتی ہیں کہ ان کی تو آپس کے اندر محبت تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اللہ اکبر بیٹا، اللہ اکبر، ٹائم ہو گیا ہے، گزر چکا ہے، ورنہ تفصیل سے بیان کرتا۔ علی رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، اللہ اکبر، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے، اور تاریخ میں ایک بیٹے کا نام معاویہ ہے، اور ایک بیٹی کا نام عائشہ ہے، ایک کا نام حفصہ ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بتائیں دشمنوں کے بیٹوں اور دشمنوں کے ناموں پر اپنے بیٹوں بیٹیوں کے نام کو رکھتا ہے؟ تو اب یہ عباس علمدار ان کے بھائی ہیں، عمر ان کا نام ہے، دوسرے بھائی کا نام عثمان ہے، اور یہ ابو بکر کون ہیں؟ یہ اللہ اکبر کربلا کے اندر شہید ہونے والوں میں سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ یہی بیٹے ہیں، ان کی قبر موجود ہے کربلا کے اندر، وہاں پر زواری زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا نام ابو بکر۔ حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں بھی ابو بکر عمر نام موجود ہیں، اللہ اکبر، یہ ایک لسٹ ہے، اللہ اکبر، 12 اماموں میں سے، اللہ اکبر، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیٹیوں کے نام عائشہ تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی بیٹیوں کے نام رکھے۔ تو اسی انداز کے ساتھ اللہ اکبر ان کی تو آپس کے اندر محبت تھی، پیار تھا، کیوں اللہ نے فرمایا ہے رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں آپس کے اندر نرم دل ہیں، اور اشداء الکفار کافروں کے لیے سخت ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت، اللہ اکبر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اجمعین کی محبت، اللہ اکبر، اسی پر زندہ رکھے، اسی پر خاتمہ ہو، اور یہ مغالطہ ذہن سے نکال لیں کہ صحابہ کرام اجمعین کا شاید کوئی دین اور تھا اور اہل بیت کا دین اور تھا، دونوں کا دین ایک ہی تھا، اطیع اللہ و اطیع الرسول والا دین تھا، اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والا دین تھا۔ اللہ اکبر، علی رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، یہ تقریباً 23 سال کا دور خلافت بنتا ہے، ان میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کی بیعت کی، اللہ اکبر، اور علی رضی اللہ عنہ کہیں نہیں ملتا تاریخ میں کہ ان سے ہٹ کر علیحدہ مسجد بنائی ہو، امام باڑہ بنایا ہو، علیحدہ کوئی مجلس کروائی ہو، قطعاً کہیں نہیں ملتا۔ وہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ان کے اوپر اللہ اکبر ان کی بیعت کی ہوئی تھی، اور ان سے اللہ اکبر وظیفہ جات وغیرہ جو انہوں نے مقرر کیے تھے تو وہ وظیفے بھی لیتے تھے، اللہ اکبر۔ تو یہ سب کیا تھا؟ ان کی آپس کے اندر محبت تھی، اللہ اکبر، ان کا پیار تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ اکبر علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ آپ نے علی تیری وجہ سے 2 طرح کے لوگ جہنم میں جائیں، ایک وہ ہوگا جو اللہ اکبر تجھ کو بڑھا دے گا، ایک وہ ہوگا تجھ کو گھٹا دے گا۔ تبت بلتستان کے علاقوں میں ایسے بھی بدبخت پڑے ہیں جو علی رضی اللہ عنہ کا نام جوتے کے نیچے لکھنا فخر سمجھتے ہیں، استغفر اللہ، اور وہ بھی آپ کے سامنے ہیں جو کیا کہتے ہیں، ان کو مشکل کشار حاجت روا بنا دیتے ہیں۔ اور لبنان شام کے اندر ایسے بھی نصیری فرقہ کے لوگ پڑے ہیں جو علی اللہ، ان کے جھنڈوں پر لکھا علی خود اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ادھر علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کہنے والے، ادھر ان کا نام جوتے کے نیچے لکھنے والے، یہ دونوں گروہ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے تیرے مرتبے سے تجھے گھٹایا وہ بھی جہنم میں گیا، جس نے بڑھا دیا وہ بھی جہنم کے اندر گیا۔ تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام والی ہے کہ یہودیوں نے ان کو نعوذ باللہ ماں کا ناجائز بیٹا کہا، جہنم میں گئے، عیسائیوں نے ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، وہ بھی جہنم میں گئے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں صحابہ کرام اجمعین اہل بیت ان کی محبت پر زندہ رکھے، اسی پر خاتمہ واقع